ہے، ایک مہینہ نہیں گزرتا ہے رشتہ بڑھتے ہوئے دوسرے مہینے میں رشتے توڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، ایک پل میں بیٹا باپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ایک دن نہیں رہتا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، ایک پل نہیں لگتا پورا کا پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جسے انسان عذاب سمجھتا نہیں، لیکن کتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان کا پورا کنبہ تباہ ہو جائے، انسان کا پورا خاندان تباہ ہو جائے، انسان کا چہرہ بھی بتانے لگ جائے، انسان کا کردار بھی بتانے لگ جائے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ بے دین ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج سینے میں دین نہیں ہے، اس لیے نہ شوہر اپنے شوہر والے حقوق ادا کر پاتا ہے، نہ بیوی اپنے بیوی والے حقوق ادا کر پاتی ہے، نہ ایک باپ اپنے حقوق ادا کر پا رہا ہے، نہ ایک اولاد اپنے حقوق ادا کر پا رہی ہے۔ اسی بے دینی کی وجہ سے جن گھروں میں جنت کی بہاریں ادا کرتی تھی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی، جن گھروں میں اللہ کے فرشتے آیا کرتے تھے، آج ان گھروں میں دیکھو کس طرح کی نحوستیں برستی ہیں، آج اس گھروں میں دیکھو کس طرح کی وہاں پر کس طرح کے وہاں پر سناٹے ہیں، کس طرح کی وہاں پر بیابانی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج ہر انسان ٹینشن میں ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، ہر انسان کی عمر ایک تو اس کی گناہ کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، دوسری زمانے بھر کی اتنی اس کو الجھنے ہیں، زمانے بھر کی اتنی سوچیں اس کے دماغ میں ہے کہ انسان کو جینے کا جی نہیں چاہتا۔ جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے دنیا سے چلے جائے تو بہتر ہے۔ کیا کریں گے دنیا میں؟ اگر باپ سے پوچھو تو باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد سے پوچھو تو اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے دار سے پوچھو رشتے داروں کی وجہ سے پریشان ہے، ہر ایک دوسرے سے پریشان نظر آ رہا ہے اور ہر ایک دوسرا تیسرے کو وقت دینا نہیں چاہتا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس آگے بیٹھتا تھا تو ایک اپنا دوسرے کو دوسرا اپنے تیسرے کو اپنے دل کا درد سناتا تھا، اپنے دل کی باتیں بتاتا تھا۔ جب چار لوگوں میں بیٹھ کر وہ باتیں کرتے تھے ان کے ذہن میں جو دنیا کا بوار ہوتا تھا، کم ہو جاتا تھا، مسئلوں کے حل نکل آتے تھے، لوگوں کی زندگی اچھی گزرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں، لوگ دین سے دور اور ایمان میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پورے کے پورے گھر تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان توجہ نہیں کرتا، انسان صرف اپنی اپنا مکان اپنی دکان بنانے میں لگا ہے، کسی طرح مکان بن جائے، کسی طرح دکان بن جائے، بس اس کے علاوہ کچھ بنے نہ بنے، دکان ضرور بن جائے، مکان ضرور بن جائے۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے اللہ دولت دے کروڑوں کا مکان بناؤ، اللہ دولت دے کروڑوں کا بزنس کرو، اللہ نے کہیں منع نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ضرور کہتا ہے اے بندے تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھا، تیرے لیے منع نہیں ہے، لیکن ہر لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، ہر سکہ ہر پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ پروردگار نے کچھ نہیں منع کیا، لیکن انسان رب کی بات نہیں مانتا، دنیا والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ فلاں اتنا مالدار ہو گیا تو ہمیں بھی مالدار بننا ہے، فلاں اتنا نام والا ہو گیا تو ہمیں بھی مالدار بننا ہے۔ اگر سارا سکون دولت میں ہوتا تو بڑے بڑے کروڑوں کے کمانے والے اور جن کے گھروں میں کروڑوں نوکر ہیں، جن کے غلام ہزاروں کی تنخواہ پاتے ہیں، وہ زہر کھاتے آج مر نہیں گئے ہوتے، وہ خودکشی نہ کر رہے ہوتے، وہ پھانسیاں نہ لگا رہے ہوتے۔ اس ملک کے ہندوستان کی ایک عورت جس کے ساتھ صحافیوں نے انٹرویو لیا، اس سے سوالات کیے کہ تیرے پاس اتنی شہرت ہے کہ پوری دنیا تجھے جانتی ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر تو پیسہ ہر روز ہزاروں کے حساب سے خرچ کرے تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا پیسہ نہیں ختم ہوگا۔ تیرے پاس اتنی عزت ہے، تیرے پاس اتنی شہرت ہے، تیرے گھر میں ہزاروں نوکر ہیں، تو جس گاڑی میں چلتی ہے وہ کروڑوں کی گاڑی ہے، تجھے جس برتن میں کھاتی ہے وہ قیمتی ہے، تجھے غذائیں کھاتی ہے وہ قیمتی ہے، تجھے کپڑے پہنتی ہے وہ قیمتی ہے۔ بتا تجھے زندگی میں کتنا سکون ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے جب جواب دیا تو اتنا ہی جواب میں کہا جی کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں، جی کرتا ہے زہر کھا لوں، جی کرتا ہے دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ کیوں چلی جاؤ؟ تیرے پاس تو کروڑوں کی دولت ہے، تیرے پاس تو مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی ہیں، تیرے پاس تو دنیا کی ساری دولت موجود ہے، کیوں مرنا چاہتی
کرتی ہے، کہتی ہے کہ دولت تو ہے لیکن نہ دل نہ ذہن میں نہ دل میں سکون نہیں ہے. اور سکون کیسے ہوگا؟ اللہ نے سکون دولت میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون مہنگی گاڑیوں میں نہیں رکھا. اگر مہنگی کار میں سکون ہوتا تو پٹنہ کا رہنے والا وہ بڑا انسان جس کے سکے اس ملک میں نہیں دوسرے ملک میں بھی چلتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو گولی مار کے آخر میں خود اس گاڑی میں پیٹرول ڈال کے جلا کے مر نہیں جاتا. اگر اللہ تبارک و تعالی نے دولت اچھے مکان میں رکھا ہوگا تو کراچی کا رہنے والا بیوی اپنی بیوی کے سمیت اپنے بچوں کے سمیت اپنے گھر کے کمرے میں خودکشی کر کے مر نہیں جاتے. کیوں؟ اللہ نے دولت میں، اللہ نے سکون دولت میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون مہنگی گاڑیوں میں نہیں رکھا، اللہ نے قرار دنیا کی چیزوں میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے، اللہ نے سکون اپنی عبادت میں رکھا ہے، اللہ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے. جب تک لوگ رب کے قریب رہے، کامیاب رہے، کامران رہے، جیسے جیسے رب سے دور ہو گئے ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہو گئی. یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک باپ دنیا سے چلا جائے، اس کی اولاد اس کی قبر کا نشان بھی بھول جائے، کتنا بڑا یہ عذاب ہے. ایک انسان دنیا سے چلا جائے، اس کے رشتے دار کو اتنا بھی نہ آئے کہ اپنے جانے والے رشتے دار کے لیے وہ کبھی ہفتے میں ایک بار قرآن پڑھ کے اس کی روح کو اثارِ ثواب کر دے یا اس کی قبر پر چلا جائے. یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ایک انسان جو دنیا سے چلا گیا اس کی اولاد اسے بھول جائے. کتنا بڑا عذاب ہے. یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے، اس کے پاس اطمینان نہیں ہے، اس کے پاس چین نہیں ہے. آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر حضور کی بات بتائی جائے تو انسان کے قدم پیچھے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو زمانے میں کام کیسے کروں گا، میں دکان پر کیسے جاؤں گا، میں مکان کیسے بناؤں گا. جو داڑھی رکھ کے کام کرتے ہیں کہ وہ بھوکے مر جاتے ہیں، جو دیندار بن کے زندگی گزارتے ہیں کیا ان کی اولادیں بھوکی مر جاتی ہیں؟ آپ دیکھتے دنیا میں کتنی اولیاء کاملین ہوتے. دور نہ جائے دہلی میں رہنے والے سرکار خواجہ نظام الدین کو دیکھیں، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا انسان ہے. اس وقت بادشاہ تھا علاؤالدین خلجی، بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت دولت اللہ نے دی تھی، لیکن وہ ساری زندگی تمنا کرتا رہا کہ اس فقیر سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہو جائے. لیکن وہ تھے تو فقیر، وہ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، لیکن انہوں نے بادشاہوں کو کبھی فوقیت نہیں دی. وہ بادشاہ ملنا چاہتا تھا لیکن آپ ہمیشہ کہتے رہے تو میرے پاس مت آنا، میں تجھ سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا. اور اس بادشاہ کو حسد ہو گیا. سرکار خواجہ نظام الدین سے کیوں حسد ہو گیا؟ یہ فقیر ہے، ظاہر میں اس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، ظاہر میں اس کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح کے کھانے میرے محل میں دور سے آئے ہوئے مہمان بادشاہوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کے یہاں لنگر کھانے میں وہ کھانے سب کے لیے بنائے جاتے ہیں. یعنی بادشاہ علاؤالدین خلجی کے محل میں 7 طرح کے پکوان پکائے جاتے تھے بادشاہوں کے لیے، وہی 7 طرح کے کھانے سرکار خواجہ نظام الدین کے لنگر کھانے میں بنائے جاتے تھے غریبوں کے لیے. بادشاہ کو حسد ہو گیا، میرے پاس تو دولت ہے میں بنا رہا ہوں، ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ اور آپ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آپ کے لنگر کھانے میں ہر روز جو پیاز استعمال ہوتا تھا اس پیاز کے چھلکے 40 اونٹوں پر سوار کر کے بجلی کے ڈھیر پر ڈالے جاتے تھے. تو کتنا پیاز کٹتا ہوگا، کتنا لنگر پکتا ہوگا، کتنا لوگوں کو آپ کے گھر میں کھلایا جاتا ہوگا. آپ کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں تھا لیکن آپ کے پاس سب سے بڑی دولت اللہ کی محبت موجود تھی. آپ کے پاس سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار موجود تھا. وہ پیار جب سینے میں آتا ہے تو ایک اللہ کا ولی اگر استنجا کیے ہوئے ڈھیلے کو پھینک دیتا ہے وہ ڈھیلا بھی سونا بن جاتا ہے. جب اللہ کی محبت کی دولت دل میں موجود ہوتی ہے تو انسان اگر مٹی کو اٹھاتا ہے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہ دولت دل میں موجود ہوتی ہے. تو انسان کے پاس ظاہر میں بھلے کچھ نہ ہو لیکن وہ ٹھوکر مار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹھوکر سے سونے اور چاندی پیدا کر دیتا ہے. انسان کو کہا گیا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگ، یہ ختم ہو جائے گی. اللہ کے پیچھے، اللہ کی عبادت کے پیچھے لگ
देगा, वो तुझे जो देगा वो बे हिसाब देगा, वो बेशुमार देगा, वो बेतादाद देगा, वो ऐसा देगा कि दुनिया का इंसान कितना भी पड़ जाए, कितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन जो अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसे ये पावर दे देगा, ये इख्तियार दे देगा, ये अब्दुल कादिर नाम का इंसान होगा और वो मुर्दे को ठोकर मारेगा तो वो मुर्दा भी अल्लाह का नाम लेता हुआ जिंदा हो जाएगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत सच्ची दिल में हो तो अल्लाह से इख्तियार देता है। इसको अपनी कौन ने अपनी दूरबीन नजरों से जाने कितने सौ साल पहले कहा था, ऐ बंदे खुद ही को इतना बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से मुझे बता के ही रखा। यानी कि इतना कामयाब हो जा, इतनी अल्लाह की इबादत कर, इतना रब को राजी कर कि तेरा रब खुद तुझसे पूछे ऐ बंदे बता क्या चाहता है। फिर वो बंदा चाहेगा मालिक मैं चाहता हूँ ये मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए, तो रब कहेगा ऐ इंसान मार ठोकर जिंदा करने वाला मैं हूँ, मार को ठोकर मैं जिंदगी दे दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जब दिल में पैदा हो जाती है और वक्त का मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थोड़ा सा प्याला अपने गुलाम को लेकर भेजता है और परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करता है ऐ मालिक कायनात मैं चाहता हूँ एक छोटे से प्याले में पूरा नज़ारे आ जाए, तो अल्लाह कहता है ऐ बंदे भेज बंदे गुलाम को उस छोटे से प्याले में पूरे नज़ारे का पानी जमा कर देना मेरा काम है। आज अगर कोई इंसान अल्लाह के वली के बारे में गलत ख्याल रखे, गलत गुमान करे तो वो किसी वली की तौहीन नहीं कर रहा है, वो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला की शान का इनकार कर रहा है, वो उससे आदम की करामत का इनकार नहीं कर रहा है, वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की करामत का इनकार नहीं कर रहा है, वो सादे पाक की करामत का इनकार नहीं कर रहा है, वो रब की कुदरत का इनकार कर रहा है। और जो रब की कुदरत का इनकार कर दे वो बंदा ईमान से खारिज हो जाता है, वो बंदा ईमान से हाथ हो बैठता है। अब जरा देखो उसे हम नहीं कहते कि उसे आदम ने खुदा जिंदा किया, वसीला उसे आदम थे, जरिया उसे आदम थे, क्योंकि अल्लाह तो जिससे अल्लाह तो जिससे पाक है, न उसके हाथ है, न उसके पैर है, न उसका वजूद है, न वो किसी का बाप है, न उसकी कोई औलाद है, वो तो पूरी जिस्मानियत से पाक है। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हिदायत देना चाहता है। बंदों को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने नेक बंदे पैदा फरमाए और उनको इख्तियार दिया ताकि तुम मेरे करामतें दिखाओ तो लोग तुम्हारे करीब आ जाए, तुम मेरे करामतें दिखाओ लोग तुम्हारे करीब आ जाए, फिर तुम्हें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो, फिर तुम मेरे सच्ची बातें बताओ, फिर तुम मेरे सीधी बातें बताओ। आज इंसान इतना अल्लाह का नाशुक्रा बन गया, इतना अल्लाह का नाशुक्रा बन गया कि मुझे सा इंसान मुझे सा कमतर इंसान आज अपने आप को पढ़ा लिखा समझ के हुजूर के बारे में बात करता है और या इकराम के बारे में बात करता है। कभी इमाम आज़म अबू हनीफा ने बात नहीं की कि हुजूर को इल्म गैब का नहीं था, या वो अल्लाह ने ताकत दी है या नहीं दी है। इतने बड़े इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा, इतने बड़े इमाम गुज़रे हज़रत इमाम शाफ़ी, इतने बड़े इमाम गुज़रे हज़रत इमाम हम्बल, इतने बड़े इमाम गुज़रे हज़रत इमाम मालिक, लेकिन इन मुक़द्दस ज़वात ने कभी भी सारी जिंदगी फिक़ह पर बात की है, मसले मसाइल पर बात की है, रसूल को लेकर कोई बात नहीं की है, अल्लाह के वलियों को लेकर कोई बात नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, मेरा हर चीज पर कादिर है, मेरा हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। मुझ जैसा इंसान अगर बात कहे कि हुजूर को इल्म गैब फातिह नहीं था, मुझ जैसा इंसान अगर कहे कि औलिया को औलिया अल्लाह के नेक बंदों को कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, तो ये मेरी बेवकूफी है, ये मेरी अहमकाना हरकत है, ये मेरी जिहालत है, क्योंकि मैं किसी वली की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, परवरदिगार की तौहीन कर रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है वो काम दे देता है। अल्लाह ने तो हुक्म दिया है ऐ बंदे कुल इन तुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ बंदे अगर तू चाहता है कि तुझे अपना
والے جب یہ تمہاری اتباع کریں گے تمہاری باتیں مانیں گے اللہ انہیں اپنا دوست بنا لے گا جب دوست بنائے گا تمہاری چھوڑ دے گا اللہ جب دوست بنائے گا تو انعام بھی دے گا انعام میں اطاعت دے گا انعام میں اللہ یہ بلندی دے گا اے بندے تو جو چاہے گا تیری جو مرضی ہوگی تیرا رب اس مرضی کو پورا بھی کرے گا تو مردہ غوث اعظم نے زندہ کر دیا تو اس میں حیرت کیا زندہ کرنے والی ذات پروردگار کی کہنا تھا غوث اعظم نے التجا کی دعا کی اور زندہ کرنے والا کون تھا پروردگار تھا زندگی اس میں پیدا کرنے والی ذات پروردگار کی ذات تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا بھیجا لیکن اس میں پانی پورے والا ساگر کا بھیجنے والا کون تھا وہ تو خالق کائنات تھا وہ تو پروردگار تھا آپ کیوں انکار کرتے ہو اللہ جب دنیا میں کوئی انسان محنت کرے آج وہ صبح جاتا ہے کھیت کو اور محنت کرتا ہے کھیت جوتتا ہے اس میں پانی ڈالتا ہے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو انسان کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ مٹی سے وہ اپنے لیے کھانے کی فصل پیدا کر لیتا ہے کہ جو رب کی بندگی کرتا ہوگا جو رب کو راضی کرتا ہوگا کیا اس کے اندر کوئی طاقت نہیں آئے گی کیا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں آئے گا اس کے اندر بھی طاقت آتی ہے اور ایسی طاقت آتی ہے کہ اس طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کوئی اوقات نہیں ہے اس لیے جو بھی اللہ سے قریب ہو گیا زمانے میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا ہم سے کہا جاتا ہے کہ ظاہر کو دین والے بن جاؤ ہمارے قدم پیچھے آ جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک جوان صحابی ہیں جن کی عمر 22 سال ہے جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں اور ذات کے حبشی ہے آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں یا رسول اللہ نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے میں یتیم ہوتا رہا ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں یا رسول اللہ میرا اپنا مکان بھی نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک نیک بیوی عطا فرما دے کیوں عطا فرما دے یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں ابھی تک روتا ہوں مصلی پر تو اکیلا روتا ہوں جب بیوی آ جائے گی تو میں بھی رات کو اٹھ کے اپنی بیوی کو بھی اٹھا کے مصلی بچھاؤں گا اور رب تبارک و تعالی کی بندگی کروں گا رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کروں گا اسے راضی کروں گا اکیلا ہوں بیوی کے ساتھ ہوں گا تو اور زیادہ عبادت کروں گا یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے جسم کی خواہش کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم دو لوگ ہو جائیں اور دو لوگ مل کے اللہ کو یاد کریں دو لوگ مل کے رب کو راضی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میرا نکاح ہو جائے لیکن یا رسول اللہ کون باپ مجھے اپنی بیٹی دے گا جس کے دروازے پر جاؤں گا لوگ یہ کہیں گے حبشی ہے لوگ یہ کہیں گے رنگ کا کالا ہے کون باپ مجھے اپنی بیٹی دے گا نہ میرے پاس میرا اپنا مکان ہے نہ میرے پاس کوئی ساز و سامان ہے اس شہر کا سب سے غریب انسان میں ہی ہوں لیکن یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے قریب ہوں آپ چاہیں گے تو میری شان بدر والا ہوتی چلی جائے گی آپ چاہیں گے تو میری عظمتوں میں چار چار لڑکے چلے جائیں گے صحابہ نے کبھی بات نہیں کی حضور کے بارے میں صحابہ نے کبھی زبان نہیں کھولی حضور کے بارے میں وہ تو حضور سے پڑھے تھے آج ہم تھوڑی سی کتابیں پڑھ کے اتنے بڑے بن گئے کہ اللہ کے نبی کی بات پر بات کرنے والے بن گئے ہمیں حیا نہیں آتی ہمیں شرم نہیں آتی صحابہ جنہوں نے حضور سے سیکھا دین کیا ہے انہوں نے کبھی حضور کے لیے کوئی بات نہیں کی جب وہ نبی ہے تو یہ ماننے میں کیا برائی ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہے اگر علم غیب نہیں ہوتا تو حضور نبی کیوں ہوتے نبی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس علم غیب موجود ہوگا علم غیب ہے تبھی تو وہ نبی ہے کیونکہ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا نبی کا معنی ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی باتیں بتانے والا نبی بھیجتا ہی اللہ اس لیے ہے اور نبی کو سارا علم اللہ عطا کر دیتا ہے اے میرے بندے میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیج رہا ہوں میں تجھے نبوت دے کر زمین پر بھیج رہا ہوں ان بندوں نے جہنم دیکھی ہے جنت دیکھی ہے ان بندوں نے نہ انہیں پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ دیکھا ہے نہ مر جانے کے بعد کا زمانہ دیکھیں گے میں تجھے سب کچھ دکھائے دے رہا ہوں تو جا کے بس بندوں کو بتا دے یہ غیب ہی تو ہے اللہ نے دیا ہے حضور کو اگر نہیں مانتے ہو تو حضور کے غیب کا
انکار نہیں کرتے ہو بلکہ پروردگار کی شان کو تعریف کر رہے ہو. تم پروردگار کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہو کیونکہ اللہ کسی ایسے کو نبی بنائے گا نہیں جسے وہ غیر نہ دے. اگر نبی بنایا اس نے تو غیر بھی دیا ہوگا کیونکہ تبھی تو وہ لوگوں کی ہدایت کرے گا, تبھی تو وہ لوگوں کو اچھی بری باتیں بتائے گا. غیر ہوگا تبھی تو وہ جہنم کے بارے میں, جنت کے بارے میں, قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں پریشان نہ ہو, ایک ابھی انہوں نے مسلمان ہوئے ہیں, کلمہ پڑھا ہے, جن کا نام عمر بن سعد ہے, تو ان کے وہاں جاؤ, ان کی ایک بیٹی ہے, ان سے کہنا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور تمہیں پیغام دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ان کے مکان پر, جو ابھی چند دن تک پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. انہیں ابھی اتنا زیادہ حضور کے ادب کے بارے میں پتہ نہیں تھا کیونکہ جو 4 دن ہوتے ہیں انہیں مسلمان ہوتے. حضرت عمر بن سعد کے مکان پر پہنچے, حضرت سعد کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت, کیسے آنا ہوا؟ حضور نے بھیجا ہے. کہو اللہ کے رسول نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری بیٹی ہے, تمہاری ایک شہزادی ہے. ہاں میری شہزادی ہے. کہو حضور نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اب ابھی 2-4 دن پہلے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے, ان کے پاس ابھی اتنی سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو, میری بیٹی تو اتنی خوبصورت ہے, میری بیٹی تو اتنی حسین ہے, میری بیٹی تو اتنی جمیل ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے رشتے آتے ہیں میری بیٹی کے لیے, اور میں باپ ہوں اپنی بیٹی کا. میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو کسی بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ کروں گا, میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو کسی دولت والے کے ساتھ کروں گا. تمہارا کیا ہے, تمہارے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے, تمہارا تو باپ بھی نہیں ہے, تمہاری تو ماں بھی نہیں ہے, تمہارا تو رشتے دار ہے, اور یہاں تک تمہارا اپنا مکان بھی نہیں ہے, تو تمہارے ساتھ کیسے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ جب آپ نے ان سے وہ بات کہی اور وہ واپس چلنے لگے, اندر سے ان کی بیٹی باپ کی اور حضرت سعد کی بات سن رہی تھی, دوڑ کے باہر نکل کے آئی. کہنے لگی اے ابو جان کون آیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کے صحابی آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ کہا حضور نے پیغام بھیجا تھا. کیسا پیغام بھیجا تھا؟ کہا حضور نے پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا نکاح میں اس کالے رنگ کے ساتھ کر دوں. بیٹی نے کہا اے میرے والد گرامی آپ نے کیا جواب دیا؟ باپ نے کہا بیٹی تو میری بیٹی ہے, میں تیری ڈولی سجاؤں گا تو کسی بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ سجاؤں گا, میں تیرے نکاح کروں گا تو کسی دولت والے کے ساتھ کروں گا, اس کے بعد تو اپنا مکان بھی نہیں ہے. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. بیٹی نے کہا اے باپ تجھے افسوس کرنا چاہیے, تو نے یہ تو دیکھا کہ آنے والا انتظار تھا, تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ آنے والے کے پاس اس کا اپنا مکان نہیں ہے, آنے والا ذات چاہتی ہے, لیکن تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا اسے بھیجنے والا کون تھا؟ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا مجھے ہمارے گھر میں بھیجا کس نے؟ اے باپ اگر اپنی زندگی بھی اس شکر کے قربان کر دے تو حق شکر ادا نہیں کر سکتا کہ تیری بیٹی کی نکاح کا انتخاب کرنے والی ذات اللہ کے نبی کی ذات ہے. تیری بیٹی کے نکاح کا انتخاب کرنے والی ذات کائنات کے تاجدار کی ذات ہے. اے باپ تو نے یہ کیا کر دیا؟ جاؤ دوڑ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی مانگو جا کے. حضرت عمر بن سعد دوڑ کے آئے حضور کی بارگاہ میں, معافی مانگنے لگے. حضور غلطی ہو گئی, میں تیار ہوں اپنی بیٹی کا نکاح سعد کے ساتھ کرنے کے لیے. حضور نے مسجد نبوی میں حضرت سعد کا اور حضرت عمر بن سعد کی بیٹی کا نکاح کر دیا. اب ان کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں تھا. حضور نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اعلان فرمایا کہ کسی کے پاس 2 مکان ہے. ایک صحابی ہوتے یا رسول اللہ میرے پاس 2 مکان ہے, ایک مکان میں اپنے بھائی سعد کے نام. آج کے لوگ ہوتے تو ایک کرسی بھی نہیں دیتے, لیکن وہ صحابی تھے, انہوں نے سیکھا تھا دین اللہ کے رسول سے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 مکان ہے, ہم ایک مکان صاحب کو دیتے ہیں. مکان مل گیا, اب اس مکان میں برتن بھی چاہیے, اب اس مکان میں ساز و سامان بھی چاہیے, کھانے پینے کا راشن بھی چاہیے, پیسے بھی ہونے چاہیے. حضرت عثمان غنی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے دیے حضرت سعد کو. کہا یہ پیسے لو, اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے, بازار جاؤ اپنی بیوی کے لیے ایک نیا جوڑا خرید
लेना, और तुमने भी बड़े पुराने कपड़े पहने हैं, अपने लिए एक जोड़ा खरीद लेना, घर के कुछ बर्तन खरीद लेना, घर का राशन खरीद लेना, और आज की रात अपने घर पे गुजारना अपनी बीवी के साथ। अल्लाह अकबर। हजरत साहब पैसे लेते हैं, बाजार पहुंचते हैं, अभी पहुंचे ही थे बाजार में, देख रहे थे सारो सामान, अपनी बीवी के लिए जोड़ा लेना है, घर के बर्तन खरीद रहे हैं, घर के राशन खरीद रहे हैं, इतने में कानों में आवाज आई कि अल्लाह के रसूल ने मोमिनीन को हुक्म दिया है वो जिहाद के लिए तैयार हो। अल्लाह के रसूल का बुलावा आया है कि मोमिनीन जिहाद के लिए तैयार हो जाए। अब हजरत साद ने जब ये बात सुनी, गए थे बीवी का जोड़ा खरीदने, गए थे बर्तन खरीदने, गए थे घर का सारा सामान खरीदने, रुख फेर लिया, पहुंचे जाकर उस दुकान पर जहां जंगी सामान बेचे जाते थे, जहां तलवार बेची जाती थी, जहां जंगी लिबास बेचा जाता था। आप घोड़े की भी बहुत शौकीन थे, आपने एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीदा और न बर्तन खरीदे, न जोड़ा खरीदे, न खाना पीना खरीदा, सिर्फ जंगी लिबास खरीद लिया। अल्लाह अकबर। ईमान देखिए, ये भी नहीं सोचा कि मेरा निकाह अभी ऊपर कितनी देर रुकी है, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन बंदा मैदान जंग में बिठाने के लिए तैयार हो गया। किसकी बात पर? अल्लाह के रसूल की बात पर। यही तो ईमान होता है। हुजूर ने कह दिया कि दाढ़ी रखो तो अब रखना ही रखना है, पीछे कदम हटा रहे हो तो शैतानियत है। अगर हुजूर की बात मान ली तो यही ईमान है। अगर हुजूर ने कह दिया कि तुम्हें सच बोलना है तो सच बोलना ही बोलना है, चाहे तुम्हारी गर्दन काट दी जाए, चाहे तुम्हें तबाह कर दिया जाए, तुम्हें अपने कदमों से पीछे नहीं हटना। यही ईमान है। अगर हुजूर ने कह दिया कि तुम्हें नमाज पढ़नी है तो हर हाल में पढ़नी है, पीछे कदम हटे तो ईमान कमजोर है, और कायम हो गए नमाज पर तो ईमान मजबूत है। इसी को ईमान कहते हैं। हजरत साहब ने वही बात कही थी पहले, जहां सहाबा की सभी लगी हुई थी जंग के मैदान में, जाके आप भी वहीं खड़े हो गए। अब सारे सहाबा देख रहे हैं यार कि कौन मुजाहिद आया है, ये कौन जवान आया है, आज से पहले इसे कभी मदीने में देखा नहीं, आज से पहले तो इसे कभी हमने देखा नहीं, ये कौन है? सबने देखा था हजरत साहब को तो फटे पुराने कपड़ों में देखा था, बिना चप्पलों के घूमते देखा था। आज हजरत साहब अच्छे घोड़े पर सवार है, आज जंगी लिबास पहने हैं, आज हाथ में चलती हुई तलवार है। सहाबा पहचान ना सके हजरत साहब को। हुजूर से पूछा सहाबा ने, या रसूलल्लाह ये कौन पर्सन मुजाहिद है, ये किस मुल्क से आया है? हुजूर तो पहचानते ही पहचानते हैं, हुजूर तो जानते ही जानते हैं। हुजूर ने मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं। हुजूर हजरत साहब को देखकर मुस्कुरा पड़े और कहा दूल्हा है दूल्हा। सहाबा ने समझा शायद हुजूर ये कह रहे हो कि ये मैदान जिहाद का दूल्हा है, लेकिन हुजूर तो ये कह रहे थे कि ये वही दूल्हा है जिसका अभी कुछ देर पहले निकाह पढ़ाया गया है। अल्लाह अकबर। हजरत साहब उन सब सहाबा की सफों में खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह शुरू हुआ, सहाबा चलने लगे, हजरत साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आगे बढ़ चले और कानूनों को काटते काटते एक वक्त आया कि आप भी जान शहादत नोश फरमा चुके। जब जंगें खत्म हो गई, उसके बाद जब सहाबा की लाशें सहाबा उठाने लगे, सहाबा के जिस्म पाक सहाबा उठाने लगे, आए सहाबा हजरत के जिस्म पाक के करीब, फिर भी उन्हें पहचान ना सके ये कौन है, फिर भी उन्हें जान ना सके ये कौन है। हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है? हुजूर ने फिर मुस्कुरा के कहा, ये तो दूल्हा है, जन्नती दूल्हा है। सहाबा ने समझा शायद हुजूर इन्हें मैदान जंग का दूल्हा कह रहे हो। हुजूर से सहाबा ने उनके चेहरे से वो जिसने जंगी लिबास और जंगी टोपी उतारी, जंगी इमामा उतारा, देखा ये तो वही साथ है जिनका अभी कुछ देर पहले निकाह पढ़ाया गया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह ये तो साथ है जिनका अभी कुछ देर पहले निकाह पढ़ाया गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा तो खाए दूल्हा है दूल्हा, ये वही दूल्हा है जिसका अभी कुछ देर पहले मैंने निकाह पढ़ाया। हाँ, हजरत उस्मान गनी ने इसे पैसे दिए थे, चाहता तो बर्तन खरीदने का घर के लिए, चाहता तो सारो सामान खरीद लेगा घर के लिए, लेकिन इसने दुनिया में सामान नहीं खरीदा, बल्कि इसने अपने लिए जन्नत का सामान खरीद लिया है। कितना अच्छा बंदा है। अब उसके जिस्म के उतरे उतरे जंगी सामान को उनकी बीवी की बारगाह में पेश किया गया। मैं तुम्हारा शौहर गया था बाजार,
ابھی بیوی نے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے ہی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. بیوی بھی کتنی نیک بخت تھی. کہا مجھے فخر ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھے پکارے گا تو کہے گا اے سعد کی بیوی سعد کے ساتھ تم بھی جنت میں چلی جاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر کی شہادت پر آنسو تو ضرور بہائے لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی. اسی کو ایمان کہتے ہیں. یعنی اس پرفتن زمانے میں جہاں ہر انسان جھوٹ بولتا ہے, ہر انسان گناہ کرتا ہے, اس برے ماحول میں جہاں اس زمانے کا تقاضا ہے کہ شادی اگر گھر میں ہے تو ناچ اور گانے بجائے جائیں اور دنیا کی تمام خرافاتوں کی محفل سجائی جائے, اس ماحول میں مصطفیٰ کا ذکر کر لینا یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے. جس زمانے میں گناہ اپنے عروج پر ہو, جس زمانے میں خرافاتیں اپنے عروج پر ہو, اس زمانے میں مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ کر لینا یہ دلیل ہے کہ عقیدت کے اندر ایمان سلامت ہے. جس زمانے میں انسان بھول جائے پروردگار کو, اس زمانے میں اپنا وقت رب رسول کے لیے نکال لینا یہی تو ایمان کی دلالت ہے, یہی تو ایمان کے ہونے کا ثبوت ہے. اور یہی چیز انسان کی قبر کو بھی بہتر بنائے گی, انسان کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل وعلا کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کے قریب ہونے کی, دین کے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سیکھنے کی اور ان پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کا جسم کیا ہے, جس پہ شہدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا مقام چند سانسوں پر کھڑا ہے. یہ خیالی آسماں, خون کا دارا اس میں, اینٹ اس کی ہڈیاں, موت کی پرزور آندھی اس سے ٹکرائے گی, یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی. ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی راہ ہے تماشا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.